بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں ریاض ٹاک اور آپ دیکھ رہے ہیں MCRA نیوز۔ پاکستان میں جو سیاسی حالات ہیں ان پر ہر کسی کی نظر ہے۔ لاہور کی اگر سیاست کی بات کریں تو لاہور میں بھی جو ہے سیاست پورے عروج پہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں اور نائب صدر لاہور محمد علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ 154 کے جو ہے امیدوار بھی ہیں جو پروویژنل اسمبلی کی۔ دوسرے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد حنیف قمر صاحب، انسانی حقوق پیپلز پارٹی لاہور کے جو رہنما ہیں۔ ان سے آج اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا لانگ مارچ بھی جاری ہے اور اس وقت وہ جو ہے راولپنڈی کی طرف گامزن ہے۔ عمران خان، کیونکہ ان کو آپ کو پتہ ہے کہ قاتلانہ حملہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا بال بال بچایا، لیکن وہ ان کا جو ہے مرال بہت بلند ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پنڈی میں جا کے جو ہے عوام سے لائیو بھی خطاب کروں گا، اور اس وقت وہ ویڈیو خطاب بھی کر رہے ہیں۔ محمد علی خان صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ لانگ مارچ جو کیا اس کا کوئی فائدہ ہوگا لاہور میں، کیونکہ آپ بڑے ایکٹیو کارکن ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور یہ بھی بتائیں کہ جو عمران خان ہیں ان کو ابھی تک تھریٹس ہیں اور سیکورٹی ایجنسیز نے ان کو یہ بھی کہا ہے کہ آپ پر قاتلانہ حملہ دوبارہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس سے ٹل نہیں رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے لانگ مارچ اور الیکشن کی ڈیٹ لے کے ہی جو ہے وہ میں نے بیٹھنا ہے۔ اس بارے میں محمد علی خان صاحب ذرا بتائیے گا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے جو آپ نے فرمایا ہے کہ پارٹی کو کیا فائدہ ہے اور اس کے اندر جو لانگ مارچ ہوا ہے ہمارا، بیسیکلی جی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، عمران خان نے اب تحریک انصاف کو اتنا موبلائز کر دیا ہوا ہے کہ اس لانگ مارچ کے حوالے سے میرا جو حلقہ ہے وہ PP 154 ہے، صدر گول چکر کے اوپر ہم نے آج 4 دن ہو گئے ہیں ایک کیمپ لگایا ہوا ہے، اور اب تک آپ یقین کریں کہ اس کیمپ کے اندر 660 لوگ اپنی رجسٹریشن کروا چکے ہیں جو اسلام آباد راولپنڈی جانے کے لیے تیار ہیں، جو کہ کل ہم بفضل خدا انشاءاللہ تعالی صبح 8 بجے یہاں لاہور سے روانہ ہوں گے۔ سیکنڈ، جو آپ نے فرمایا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو تھریٹس کال ہیں، پاکستان کا جتنے بھی لیڈر گزرے ہیں سب کو تھریٹس کال آتی رہی ہیں، لیکن کچھ لیڈر پاکستان میں ایسے بھی بدقسمتی سے تھے جو تھریٹ کال کی وجہ سے آج انگلینڈ کے اندر، اور اب تو وہاں سے بھی شاید کہیں اور چلے گئے ہیں اور اپنا ملک چھوڑنے کے لیے، جب ان کی حکومت ختم ہوتی تھی تو اس کے بعد وہ پاکستان کو چھوڑ جاتے تھے، اور جب وقت آ جاتا تھا الیکشن کا تو اس وقت وہ پاکستان میں دوبارہ انٹری کرتے تھے۔ عمران خان وہ لیڈر ہیں جو جنگ لڑ رہے ہیں اس وقت خودداری کی، ایک خوددار پاکستان کی، اور عمران خان صاحب ہمارے چیئرمین، ہمارے قائد کا یہ فرمان ہے کہ اگر مجھے موت آ جائے مجھے اس کی کوئی فرمان نہیں، کوئی کسی قسم کی بھی پرواہ نہیں ہے، لیکن کل کو اگر میرا اللہ مجھ سے پوچھے کہ عمران خان تو نے اس قوم کے لیے کیا کیا ہے، تو میں اللہ پاک کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میں نے اس قوم کو جگایا ہے، میں نے اس قوم کو اپنا حقوق مانگنے والا ایک جرت دی ہے ان کو اندر۔ جی محمد علی خان صاحب، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ تو انفرادی طور پر خان صاحب جو یہ بیان دیتے بھی رہتے ہیں اور کہتے بھی رہتے ہیں، آپ کیونکہ تحریک انصاف کے کارکن ہیں، آپ نے بھی کہا، لیکن کچھ ابہام ہے قاتلانہ حملے کے اوپر بھی کہ جی دیکھیں، آپ نے بھی سنا ہوگا ایجنسیوں کی کچھ رپورٹ ہے، FIR کچھ ہوئی ہے، اور وہ خان صاحب کہہ رہے ہیں 4 بلٹس لگے ہیں، جبکہ کئی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اوپر سے آئے ہیں شوٹرز نے جو ہے وہ 1 بلٹ لگا ہے، اور اس پہ جو ہے وہ جو کنٹینر تھا اس پہ 1 سوراخ ہے۔ یہ ابہام کیوں ہے؟ اگر خان صاحب نے ٹی وی پہ آ کے اپنے وہ دکھایا ہے، بینڈیج ہوتے اس میں 4 نشان ان کے فیصل سلطان جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے دکھائے ہیں، اس میں کیا؟ کیونکہ ہر کوئی اپنی ایک نظریہ لے کے چل رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے، اس میں کوئی حقیقت بھی ہے کہ نہیں ہے؟ جی، پہلی تو بات یہ ہے کہ FIR ہر پاکستانی شہری کا ایک حق ہے، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، اور FIR درج کرانا ہر پاکستانی کا حق ہے، اور FIR درج ہونی چاہیے چاہے وہ جس کے خلاف بھی ہو، لیکن اس کو بعد اگر وہ انٹیروگیشن ہوتی ہے، عمران خان تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ میری FIR درج کریں، اگر میری FIR غلط ہے، میں نے کسی کو غلط نومینیٹ کر دیا، اس کو نکال دیں، اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ سیکنڈ، یہاں پر سیاست میں اس حد تک یہ لوگ چلے گئے ہیں جنہوں نے PDM کے نام سے جماعت بنائی ہوئی ہے ٹوٹے ٹوٹے کر کے، کہ آج عمران خان کو ان کے ڈاکٹرز کو ان کے زخم دکھانے پڑ گئے ہیں، اور ان کو وہ زخم دیکھنے کے بعد بھی اگر یقین نہیں ہوتا تو ان کی عقل پر بس ماتم ہی کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور
اس کے علاوہ اگر عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے تو اب جا کے اس کی جی آئی ٹی بنی ہے، اور جو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی سربراہی غالباً سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر صاحب کر رہے ہیں۔ عمر سرفراز چیمہ صاحب پچھلے دنوں میں اپنی پریس کانفرنس میں بتا بھی چکے ہیں کہ اب بہت سارے ثبوت ایسے ملے ہیں، بہت ساری کڑیاں ایسی ملی ہیں جو 1 سے 2 اور 2 سے 4 لوگوں سے جا کے ملتی ہیں، جو خول ملے ہیں کسی جگہ پر، اگر پسٹل کا خول ہے، کسی جگہ پر بڑی ریفل کا خول ہے، اسے کڑیاں سے کڑیاں مل رہی ہیں۔ خیر اس کے بارے میں بات کرنا میں مناسب نہیں سمجھوں گا۔ یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن یہ دیکھیں کہ کتنی جی آئی ٹی بن گئی ہیں۔ اللہ کرے کہ جو جے آئی ٹی ہے وہ اچھا اس کا رزلٹ دے۔ غلام محمود ڈوگر ہیں اور بھی رانا زاد صاحب ہیں، آج بھی ان کی میٹنگ ہو رہی تھی، مجھے میرے ذرائع نے بھی بتایا۔ حنیف قمر صاحب بھی پیپل پارٹی کے انسانی حقوق کے رہنما بھی ہیں، اور جو شروع سے جو پیپلز پارٹی ہے ان کے فاؤنڈر ممبر بھی ہیں، اور بٹو اور بے نظیر کے ساتھ انہوں نے بڑا کام کیا پیپل پارٹی کے لیے۔ حنیف قمر صاحب یہ بتائیے گا، جب یہ حکومت بنی تب تو آصف علی زرداری اور پیپل پارٹی بڑی ایکٹیو تھی، اب کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں، اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے کہ جی جو آصف علی زرداری بیک فٹ پہ چلیں گے، کوئی ان کی ایکٹیویٹی نہیں ہے حکومت میں بھی، اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ یہ کچھ دوسری جماعت سے الحاق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیا لاہور میں پیپل پارٹی کا کوئی وجود نظر نہیں آ رہا، نہ کوئی عہدے ہیں، جو عہدے تھے ان کو جو ہے وہ انہوں نے ختم کر دیا ہے؟ اس بارے میں بتائیں کہ پنجاب میں لاہور میں پیپل پارٹی کب ایکٹیو ہوگی؟ اتنے سال ہو گئے ہیں۔ دیکھیں جی، پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں محمد حنیف فخر، میں اس بات کو آپ کو بتا دوں کہ پیپلز پارٹی وہ واحد پارٹی ہے جس نے سب سے زیادہ قربانی دی ہے، اور پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جس نے تمام ملک کے شعور دیا سیاست کا۔ آج پیپلز پارٹی جو بھی ہے، پی ٹی آئی ہے یا جو بھی تحریک انصاف ہے یا نون لیگ ہے، ان کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو ان کو کہیں نہ کہیں سے یہ پیپلز پارٹی میں سے اس طرف آئے ہیں۔ اور پیپلز پارٹی واحد وہ اسکول ہے یا کالج ہے جس نے سیاست سکھائی ہے، جس کو مزدوروں سے لے کر اور آج ایک ورکر سے لے کر اور تمام اسٹوڈنٹوں کو انہوں نے وہ حقوق دیے ہیں، بتایا کہ یہ تمہارے حقوق ہیں۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ ہم لوگ کبھی جاتے تھے، میں چھوٹا تھا جب یہ سیاست میں 90 کی میں بتا رہا ہوں، تو میں محترمہ صاحبہ کے پاس ایک دفعہ گیا، میں نے کہا جی وہ ہمارا منسٹر کام نہیں کرتا، اور ہم وہاں پہ کھڑے رہتے ہیں۔ اس نے کہا وہ کرسی جو سامنے پڑی ہے وہ تمہاری ہے، تم کرسی کھینچ کر بیٹھ جاؤ۔ اور یہ پیپلز پارٹی واحد پارٹی جس نے اس پاکستان کو شعور دیا سیاست کا، اپنے حقوق کا۔ اور ایک بات جو میں آج بتاؤں، ہم وہ لوگ ہیں، میرا بھائی جب بھٹو صاحب پہلی دفعہ لاہور میں آئے تھے تو سب سے پہلے میرے بھائی محمد انور فخر اور شیخ حفیظ نے جلسہ کروایا تھا۔ میں آج آپ کو یہ بتا دوں کہ پیپلز پارٹی یہ قربانی دینے سے نہیں ڈرتی۔ اگر آپ کہتے ہیں عمران خان کا کسی کا بھی کہتے ہیں ان کا تو ٹھیک ہے، محترمہ صاحبہ کو بھی یہ کہا گیا تھا کہ آپ کے لیے خطرہ ہے، آپ کے لیے یہ اس وقت بہت جلسہ نہ کریں، نکلے نہ، لیکن وہ میرا خیال ہے وہ عورت ہو کے اتنی بہادر تھی، اس مرد سے زیادہ وہ بہادر تھی، میں تو اس مانتا ہوں۔ اور سب سے زیادہ قربانی ہمیں پیپلز پارٹی نے دی، مجھے بتا دیں کسی اور نے آج تک دی اور نہیں دی آج تک۔ میں ایک بات کرنے سے بالکل آپ کو بتاؤں گا کہ پیپلز پارٹی کا پنجاب میں نہیں گئی، تو پیپلز پارٹی ایک ٹائم میں وہ تھی جب پیپلز پارٹی نے 14 سیٹیں لی تھی اور وزیر اعظم بن گئے تھے۔ حنیف فخر صاحب، آپ نے بالکل یہ آپ پیپل پارٹی کی بالکل عوامی جماعت ہے، ہم بھی اس کو دیکھتے رہے ہیں، جتنی قربانیاں اس نے دی، جتنا کام اس نے کیا، اس پہ تو کوئی کویسچن نہیں ہے، یہ سارے مانتے ہیں۔ بے نظیر بٹو ہو، جو ذوالفقار علی بٹو ہوں یا ان کے بھائی ہوں، سارے جو ہے شہید ہی ہوئے۔ لیکن میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت اس کا کیا فیوچر ہے، کیونکہ جتنی بھی حکومتیں آئیں، پہلے پی ٹی آئی تھی، نون لیگ تھی، پنجاب میں پیپلز پارٹی کا کوئی وجود نظر نہیں آتا۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ رزلٹ کیا آتا ہے کسی بھی ایم این اے یا ایم پی اے کی جب رزلٹ آتا ہے تو اس میں کیا رزلٹ اس کا آتا ہے سب سے اینڈ۔ اب تو یہ ہوتا ہے کہ ٹی ایل پی والے تحریک جو لبیک پاکستان، ان کے ووٹ جو ہے پیپل پارٹی سے زیادہ آتا ہے۔ اس کو ایکٹیو کرنے کے لیے کیا لائے عمل جو ہے اختیار کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، اس کے لائے عمل یہ تیار کر، میں چھوٹی سی ایک مثال دوں گا۔ میرے علاقے سے ایک ایم این اے کھڑا ہوا تھا، اس نے کوئی ووٹ نہیں لیے، کوئی ایسے 30-35 ایم این اے نے، اور میں اپنے حلقے سے چیئرمین کی سیٹ پہ کھڑا ہوا ہوں، میں نے 770 ووٹ لیا اور میں نون لیگ کے بالکل نزدیک جا کے ہارا ہوں۔ اصل میں کام ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، نہ میں بھی بولنے کی عادت ہے،
جو کام کرے گا وہی آئے گا، ابھی آگے وہی آئے گا جو قربانی نہیں دی. میں اس بات کو نہیں مانتا، لوگ اس کو نہیں مانتے نہ مانے، لیکن ہمارے پر اتنی کرپشن نہیں ہے جتنی اور جماعتوں کے اوپر ہے جنہوں نے پاکستان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے. اور زرداری صاحب کا پیچھے جانے کا اس وقت مسئلہ یہ ہے، سب سے زیادہ سیلاب کا جو نقصان آتا ہے وہ سندھ میں ہے، اور زرداری صاحب یہ کسی طریقے سے کہتے ہیں کہ یار یہ کسی طرح یہ ہم اس کرائسس سے نکل جائیں. اور میں تو اس وقت عمران خان صاحب کو بھی یہ کہوں گا کہ وہ بھی یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں غریب غربا کس حالات میں جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم جو دماغ یہ حکومت گرانے کے لیے لگا رہے ہیں وہ دماغ ہم اس میں لگائیں کہ ہم اس تحریک کو یہ مزدوروں کے لیے یہ سیلاب زدگان کے لیے مدد کر سکیں، ان کے لیے ان کو کچھ ریلیف دلوا سکیں، بجائے اس کے کہ ہم اس وقت اپنی سیاسی دکانداری چمکائیں. میں اس کو نہیں مانتا. اور ہم پنجاب میں ہیں، آج بھی ہم ہیں نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنے. جی بالکل، حنیف فخر صاحب نے اور محمد علی خان صاحب نے بڑی سیر حاصل جو گفتگو کی. پاکستان تحریک انصاف کا ایک ہی موٹو ہے کہ ہمیں جو الیکشن کی ڈیٹ دی جائے لانگ مارچ کا، اور یہ جو دھرنا ہے یا جو کیمپ لگے ہیں ان کا صرف یہ ہے کہ صرف جو ہے اچھے طریقے سے الیکشن کرائے جائیں، جنرل الیکشن. اس میں عوام فائنل کرے گی کہ کون جو ہے وہ برسر اقتدار آتا ہے. اور پیپلز پارٹی کا بھی یہی موٹو ہے جو حنیف فخر صاحب نے بتایا کہ جی ہم ورکر جماعت ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد جو ہے ہماری حکومت بھی یہاں پہ آئے گی. ابھی بھی ہم کولیشن گورنمنٹ میں ہیں اور جو ہے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں. پاکستان کو بہت جلد ہم کرائسس سے نکال لیں گے. ہم دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اپنے میزبان ریاض ٹاک کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.